کیونکہ مذہبی انتہا پسندی خود سے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ مغربی تسلط کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے، مغربی امپیریلزم کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے۔ نہ عرب کلچر ہے یہ، نہ یہ اسلامی کلچر ہے یہ، نہ یہ ترکی کلچر ہے یہ، نہ یہ وسط ایشیا کا کلچر ہے، یہ ہمارا اپنا کلچر ہے، اور یہ اس سے پہلے ہندوستانی کلچر تھا۔ لیکن اب تاریخ کا جو نیا تصور ہے، جو مقبول بھی ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ کو بنانے کا کام جو ہے وہ عوام کرتے ہیں۔ جیسے ابن خلدون نے مقدمہ میں ریاستوں کے عروج و زوال کے حوالے سے جو تاریخی تجزیہ کا طریقہ کار وضع کیا ہے، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تجزیہ بھی کرنا ممکن ہے، یا پاکستان ایک مختلف ریاست لگتی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گلوبل اور نیشنل ہسٹری کا تقابلی جائزہ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر مبارک علی صاحب۔ آپ کا شمار اعلیٰ پائے کے مورخوں میں ہوتا ہے۔ آپ سیاست، سماج اور تاریخ کے حوالے سے متعدد کتب تحریر کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، بالکل خیریت ہے۔ سر، یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے، اور یقیناً ہمیں آپ سے بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا۔ تو جو موضوع ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، گلوبل ہسٹری اور نیشنل ہسٹری کا تقابلی جائزہ، اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کانسیپٹ اس کا بنیادی بتائیں کہ اس کا ماخذ کیا ہے، اور یہ جو تصور ہے ایکیڈیمکلی، اس کا آغاز کب سے ہوا گلوبل ہسٹری کا؟ دیکھیں، تاریخ نویسی جو ہے اس کی شکلیں جو ہیں بدلتی رہی ہیں، جیسے ہر چیز بدلتی ہے وقت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، تو تاریخ بھی وقت اور ماحول کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ تو واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کی مختلف نقطہ نظر سے تشریح کی جاتی ہے۔ مثلاً قوم پرستی، یا کہیے کہ تحریک نسواں کے تحت، یا مارکسی نقطۂ نظر سے، یا کلونیل نقطۂ نظر سے، امپیریل نقطۂ نظر سے، تو بہت سارے یہ تاریخ نویسی کی تھیوریز ہیں جن کے تحت تاریخ کو لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس وقت بہت یعنی مختلف قسم کی تاریخ کے تجربات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، واقعات کو بیان کرنے کے مورخ نئے نئے موضوعات تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ سیاست پہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ سماجی حالات اور معیشت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس وقت مطلب کہ جہاں اور تاریخ کے بہت سارے اسلوب ہیں، وہاں دو اسلوب کا میں ذکر کروں گا۔ یعنی ان میں سے ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قوم پرستی کی تاریخ۔ یہ قوم پرستی کی تاریخ جو ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، بلکہ یہ فرانسیسی انقلاب کے بعد یعنی 1789 میں، یعنی 1789 میں نواسی میں یہ نیشنلزم کا جب تھیوری یا نظریہ وجود میں آیا، تو اس کے بعد سے تاریخ کو بھی قومی نقطۂ نظر سے لکھا جانے لگا۔ اچھا، اب جو ہے دو، جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ہسٹری، اس کو میں دو طرح سے بیان کروں گا۔ ایک تو ہے ورلڈ ہسٹری۔ ورلڈ ہسٹری کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ تو بہت پرانی کتابیں ہیں، بہت پہلے سے لکھی جا رہی ہیں، جس کے اندر جیسے ہیروڈوٹس نے یونان کی تاریخ لکھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے ایران کی اور مصر کی بھی تاریخ لکھی۔ تو ورلڈ ہسٹری میں یا دنیا کی ہسٹری میں یہ ہے کہ آپ مختلف ملکوں کی جو آپ جن سے تعلق ہے ان کی تاریخ مورخ لکھتے رہے ہیں۔ مسلمان مورخوں نے بھی اپنے وقت کے اندر ان ملکوں کی جہاں انہوں نے فتوحات کی تھیں یا جہاں ان کی تجارت تھی ان کے واقعات لکھے۔ لیکن یہ جو گلوبل ہسٹری ہے یہ ذرا مختلف ہے، بہت ہی نئی ہے۔ گلوبل ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو آپس میں ملا کے دیکھا جا رہا ہے۔ ورلڈ ہسٹری میں ملا کے نہیں دیکھتے تھے، لیکن گلوبل ہسٹری میں ملا کر دیکھ رہے ہیں،
کہ پوری دنیا کی تاریخ کو آپس میں ملا کر دیکھا جائے کہ مختلف حصوں میں تاریخ کا عمل کیا ہو رہا ہے، تاریخ کس طرف جا رہی ہے، تاریخ جو ہے اس کا رد عمل مختلف ملکوں کے اندر کیا ہے۔ اور یہ خاص طور سے روس کے زوال کے بعد گلوبل ہسٹری زیادہ مطلب کہ نصاب کے اندر داخل ہوئی ہے۔ اور پھر یہ جو گلوبلائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے، اس گلوبلائزیشن کے عمل نے بھی گلوبل تاریخ کو مقبول بنانے میں حصہ لیا ہے، جو امریکہ اور یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں کے نصاب میں یہ اب داخل ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ گلوبل ہسٹری کا جیسے آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کے مطابق تو پھر بہت ساری مماثلت جو ہے دنیا کی اقوام، مذاہب، ان کے ثقافت، سیاست، ان سب میں بہت کامنالٹیز نظر آنی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں اگر ہم گلوبل ہسٹری کے اس ڈیفینیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو؟ نہیں، مطلب کہ یہ مماثلتیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گلوبل عمل جو بھی ہو رہا ہے، خاص طور سے ان کا زیادہ جو پہلو ہے وہ معیشت کے اوپر اور کلچر کے اوپر ہے۔ گلوبلائزیشن کو آپ ذرا اس طرح سے بھی سمجھیے، گلوبلائزیشن کا مطلب ہے امریکنائزیشن یا یورپینائزیشن، یعنی ان کے کلچر کا، ان کی تاریخ کا مطلب کہ تسلط جو ہے ایشیا افریقہ کے ملکوں کے اوپر۔ وہ گلوبلائزیشن کے ذریعے سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو قومی شناختیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، قومی کلچر جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، تاکہ مارکیٹ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ فری مارکیٹ ہو، اور صارفین جو ہیں وہ تیار کیے جائیں جو ان کی یعنی اشیاء کو بغیر کسی یعنی تردد کے قبول کر لیں۔ تو گلوبلائزیشن کا اپنا ایک مقصد ہے، یعنی اس کا ایک مفاد ہے کہ جس مفاد کے تحت اس کا کام کیا جا رہا ہے، تاکہ سرحدوں کا جو بھی ایک طرح سے رکاوٹیں ان کو بالکل توڑ دیا جائے، اور پوری دنیا میں جو کلچر کی وجہ سے بھی شناخت ہوتی ہے قوموں کی، ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ایک ہی کلچر ہو جس کو کہتے ہیں گلوبل کلچر، اور اس گلوبل کلچر کے تحت مطلب کہ وہ اپنی جو اشیاء سبز ہیں وہ مارکیٹ میں لائیں اور صارفین کو پیدا کریں اور وہ ان کو خریدیں۔ اچھا، لیکن سر اس کے پھر ہسٹری میں ہم فٹ پرنٹس کیسے دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم سوسائٹی پہ اس کا انفلوئنس دیکھ رہے ہیں، تو ہسٹری ہمیں اس میں کیسے مددگار ہوتی ہے؟ اچھا، اب دیکھیں پھر اس لیے گلوبلائزیشن کے اس عمل کو روکنے کے میں پھر مورخین ہیں، انہوں نے قوم پرستی کا سہارا لیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ نیشنلزم کے تحت تاریخ کو لکھا جائے تاکہ گلوبلائزیشن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں قوم پرستی کے تحت یا نیشنلزم کے تحت، تو اس میں پھر وہ قومی شناخت کے اوپر زور دیتے ہیں، قومی روایات کے اوپر، قومی اداروں کے اوپر اور قومی کلچر کے اوپر، تاکہ ہر قوم کو ایک اپنی قومی کلچر کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اس کی اپنی قومی شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم قومی تاریخ کے ذریعے سے ہی اس گلوبلائزیشن کے عمل کو روک سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امپیریلزم کے زمانے میں بھی سب سے پہلا حملہ جو تھا وہ قومی تاریخ پر ہی ہوا تھا، قومی کلچر ہی پر ہی ہوا تھا۔ جیسے ہندوستان میں جب یہاں پر نوآبادیاتی نظام آیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے آپ دیکھیں نا یہاں کے کلچر کو ختم کیا تھا، یہاں کی شناخت کو ختم کیا تھا، تاکہ ان کا سیاسی تسلط جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ بلکہ جو جدوجہد ہوئی ہے آزادی کی ہندوستان کے اندر بھی اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی، اس کو ہم کہتے ہیں قومی جدوجہد۔ تو اس میں قومی تاریخ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جیسے ہندوستان کے اندر بھی جب انگریزوں کے خلاف جدوجہد ہو رہی تھی تو قوم پرستی کے نقطہ نظر سے یہاں پر تاریخیں لکھی گئیں، اور جو تاریخیں قوم پرستی کے نقطہ نظر سے لکھی گئیں اس میں خصوصیت سے مورخوں نے، جس میں ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی، انہوں نے مغل پیریڈ کو خاص طور سے اہمیت دی،
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مغل پیریڈ کے اندر ہندوستان کی تہذیب میں ہندو اور مسلمان دونوں برابر کے شریک رہے ہیں، اس لیے یہ وہ تہذیب تھی جس کو کہتے تھے گنگا جمنی تہذیب۔ تو اس تہذیب کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ نوآبادیاتی نظام کا، نوآبادیاتی تاریخ کا مقابلہ کیا جائے، اور یہ مقابلہ انہوں نے کیا۔ اب اس بار پھر ہمیں اس سے بڑھ کر، یعنی امپیریلزم یا کلونیلزم سے زیادہ بڑھ کر اب گلوبلائزیشن کا سامنا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی قومی تاریخ کو بدلنا ہوگا، اس کی پر نئی تحقیق کرنا ہوگی، اس کو نئے سرے سے لکھنا ہوگا۔ اور وہ قومی تاریخ کیا ہوگی، اگر آپ کہیں تو تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں اس کی۔ جی سر، ضرور۔ اگر دیکھیں، وہ قومی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب تک تاریخ میں زیادہ توجہ دیتے رہے ہیں حکمران طبقوں کے اوپر، ہم دیتے رہے ہیں شخصیات کے اوپر کہ یہ تاریخ کو بناتے ہیں، لیکن اب تاریخ کا جو نیا تصور ہے، جو مقبول بھی ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ کو بنانے کا کام جو ہے وہ عوام کرتے ہیں، یعنی نچلے طبقے کے لوگ کرتے ہیں، جن کو اب ہمارے مورخوں نے اب تک اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ کسان ہیں، مزدور ہیں، کاریگر ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں کام کرنے والے کلرک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کاوشوں سے، اپنی محنت سے پیداواری عمل میں شریک ہوتے ہیں اور معاشرے کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم ان کی اس محنت کو اور ان کے اس پیداواری عمل کو تاریخ میں نہیں دیکھتے۔ تو جب تک ہم تاریخ میں ان کو شامل نہیں کریں گے، ہماری قوم کی پوری تاریخ نہیں ہوگی۔ ہم شخصیتوں میں الجھ کے رہ جائیں گے، ہم حکمرانوں کی سازشوں میں الجھ کے رہ جائیں گے، ہم مطلب کہ اس میں الجھ کے رہ جائیں گے کہ کون اقتدار میں آیا تھا، کون چلا گیا۔ تو یہ سب باتیں چھوڑ کر جب تک ہم نچلی سطح کے اوپر، جس کو کہتے ہیں ہسٹری فرام بلو، اس سطح سے ہم تاریخ کو نہیں دیکھیں گے، اس گلوبل تاریخ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ورنہ یہ گلوبل تاریخ ہم پر غالب آ جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گلوبلائزیشن نے ہمارے کلچر کو بدلا ہے۔ اب ہمارے کھانے وہ نہیں رہے جو ہم کھاتے تھے، ہماری زبان وہ نہیں رہی، ہمارے لباس وہ نہیں رہے، ہمارے مکانات وہ نہیں رہے، ہماری ہر چیز جو ہے بدل گئی ہے، اور ہماری اس کی وجہ سے جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بھی نہیں رہی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اب گلوبلائزیشن کا تسلط ہے، اس میں ہماری تخلیق کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم ایک قوم پرستی کے تحت عوامی تاریخ کو نئے سرے سے ترتیب دیں گے اور قومی شناخت کو اور قومی کلچر کو پیدا کریں گے۔ بہت اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کی جو گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے اس وقت واضح طور پہ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اس گلوبل ہسٹری کو ریزسٹ کر رہا ہے، اور اس میں ایک تصادم کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ یہ جو وار رہی افغانستان میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور کئی اور ممالک جو اس کے اتحادی تھے وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے اور ان کو ناکام ہونا پڑا۔ تو ہم گلوبل ہسٹری کے تناظر میں اس کو کس حوالے سے دیکھیں گے؟ لیکن گلوبل ہسٹری کے تناظر میں نہ صرف افغانستان، بلکہ آپ پورے دیکھیے عراق میں جو کچھ بھی ہوا، مطلب کہ اس کو آپ گلوبل ہسٹری کے تناظر میں دیکھیے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیے، لیبیا میں جو کچھ ہوا، اور اسی حوالے سے افغانستان کو بھی۔ یہ سارا ایک گلوبل ہسٹری کا ایک وہ ہے کہ جس کے اندر امریکہ اور یورپ کا تسلط ہے۔ اور اب دیکھیں یہ لوگ ان ملکوں پہ جب حملے کرتے ہیں اور یہاں جو مزاحمتی یا بغاوت کی تحریکیں اٹھتی ہیں، تو ان کی اپنی تاریخ ہوتی ہے جو یہ لکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کی اپنی تاریخ ہیں جو انہوں نے عراق پہ حملے کیے اس کو وہ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ کیسے لکھ رہے ہیں، یا سیریا میں ہو رہا ہے وہ کیسے لکھ رہے ہیں۔ وہ اس کو محض یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کیوں پیدا ہوئی، مذہبی انتہا پسندی کی جڑیں کہاں سے پیدا ہوئی، اس کو نہیں دیکھتے۔
چونکہ مذہبی انتہا پسندی خود سے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ مغربی تسلط کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے، مغربی امپیریلزم کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے۔ مغرب نے جس طریقے سے ہماری معیشت پر قبضہ کیا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، مغرب نے جس طرح سے ہمیں پسماندہ بنایا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس کوئی متبادل نقطۂ نظر یا نظام نہیں رہا، تو جب تک ہم اس انتہا پسندی کے جڑوں کو بھی دریافت نہیں کریں گے، ہم انتہا پسندی کو دور بھی نہیں کر سکتے۔ تو گلوبل ہسٹری میں جو لکھی جا رہی ہے اس وقت، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یونیورسٹیوں میں یا جامعات کے اندر نہ تو ایسے مورخ ہیں کہ جو تاریخ کے ان پہلوؤں کو گہرائی سے دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں اور پھر اس سے اپنی قوم کو آشنا بھی کریں، تاکہ ان کے اندر تاریخ کی شناخت، تاریخ کی اپنی شناخت بھی پیدا ہو اور تاریخ کا شعور بھی پیدا ہو۔ بالکل۔ اچھا سر، پاکستان کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ ہم گزشتہ 30-35 سالوں میں اپنی جو ورک فورس ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، اور ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں فارن ریمیٹنس جنریٹ کرنے میں سروسز سیکٹر میں، اور اس نے ہمارے پورے نظام کو انفلوئنس کیا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس گلوبلائزیشن میں ایک سرونگ اکانومی کے طور پہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کی اپنی شناخت یا اپنی حیثیت اتنی مضبوط نہ ہے، نہ ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس میں پہلے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں نا جو روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ ایک تو انسکل لیبر ہیں، مزدور ہیں، کاریگر ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو بہت شروع کے اندر تو ایک بڑی تعداد ان کی انگلستان میں گئی تھی، جہاں مزدوروں کی ان کو ضرورت تھی، وہاں انہوں نے فیکٹریوں کے اندر کام کیا، اور اب تو خیر ان کی دوسری تیسری نسل آ گئی ہے، وہ تو اب وہیں کے باشندے ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے لوگ جو ملک سے جا رہے ہیں وہ ہمارے پروفیشنلس ہیں، جن میں ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، مطلب کہ پیشہ پر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں۔ اچھا، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خود امریکہ میں بھی اور امریکہ سے زیادہ یورپ کے ملکوں کے اندر ایک تو ان کی آبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خاص طور سے ان کے ہاں تعلیم جو ہے وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں تو خاص طور سے بہت مہنگی ہے، یعنی پروفیشنل ہونا جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ مہنگا پڑتا ہے، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، اکاؤنٹنٹ ہونا۔ تو اگر ان کو بنے بنائے لوگ یہاں سے مل جائیں تو بخوشی ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ جرمنی وغیرہ میں یہ ہے کہ وہاں پر مطلب کہ آبادی کی شرح ان کی کم ہو رہی ہے، ان کو نوجوان صحت مند پروفیشنل لوگ چاہیے جو ان کے معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی صورتحال فرانس کی بھی ہے، یہی صورتحال جو ہے انگلستان کی بھی ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز کی بھی ہے۔ تو انہیں مطلب کہ بنے بنائے پروفیشنل جو تعلیم یہاں سے حاصل کرتے ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے پروفیشنل لوگوں کے لیے یہاں جو ہائی ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں، جیسے آخا میڈیکل کالج ہے، اس کا کوئی پڑھا ہوا ڈاکٹر جو ہے پاکستان میں نہیں رہتا ہے، یہ سارے لوگ امریکہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ لمس ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں، تو یہاں چونکہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو وہاں پر فوراً جاب مل جاتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں مطلب کہ ایک تو خیر ان کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جاتے ہیں، لیکن دوسری وجہ جو ہے مطلب کہ اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ خود ہمارے اپنے ملکوں کے اندر یعنی خاص طور سے پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی ہے، مطلب کہ تعلیمی اداروں کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ پڑھ کے آتے ہیں، باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، کہ ان کو مناسب جگہیں دی جائیں۔ یہاں پر جو ڈاکٹرس آتے ہیں ان کے لیے بھی میڈیکل ڈاکٹرس یا انجینئرس یا دوسرے پروفیشنل، چونکہ ہمارے ملک میں نہ کوئی انڈسٹری آگے جا رہی ہے
اور نہ ہی دوسرے پروفیشنس کے اندر کوئی ترقی ہو رہی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ مطلب کہ سب گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یعنی جگہ جو ہے کم ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ تیسری صورت میں سمجھتا ہوں جو اکثر ہمارے نوجوانوں کی جانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر فرقہ واریت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، مذہبی جھگڑے بھی بہت ہیں، ذات پات کا فرق بھی بہت ہو گیا ہے، یعنی حفاظت جو ہے لوگوں کو نہیں رہی ہے، اپنی جان و مال کی حفاظت نہیں رہی ہے۔ لوگ اپنی جان و مال کی اور اپنی فیملی کی حفاظت کی خاطر بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ریاست جو ہے یہاں نہ تو یہاں طالب علموں کی تعلیم کے لیے کوئی بندوبست ہے، نہ تو ریاست تعلیم کی سہولتیں دیتی ہے، نہ صحت کی سہولتیں ہیں، نہ روزگار کی ہیں، نہ رہائش کی ہیں۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے وہ ان ملکوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو یہ سہولیات مل جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ چاہیں کہ اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آئیں تو یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئے گی، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی، اور بعض اوقات اب اپنی زندگی یا اس کے لیے قربان کرنا پڑیں گے۔ جبکہ آپ کو بنے بنائے معاشرے کے اندر جب یہ سہولتیں مل جاتی ہیں تو ہمارے بہت سے مطلب کہ پروفیشنل لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ یہاں جدوجہد کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں یا کینیڈا چلے جائیں اور وہاں جا کر آباد ہو جائیں، حفاظت سے رہیں اور ایک اچھی اور پرمسرت زندگی گزاریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں۔ جی اچھا سر، یہ ورکرز رائٹس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں، اگر ہمارا ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپے کی قدر میں جب بہت کمی ہوئی تو ہر کاروباری نے، ہر طبقے نے اپنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور صرف وہ طبقہ جو سرکاری ملازمت کر رہا تھا یا وہ کسی سیٹ کی ملازمت کر رہا تھا اس کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوا اور اس کی غربت میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی میں سوال کو ذرا ایک اور رخ بھی دوں گا کہ دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو فری مارکیٹ ہے تو وہ ورکرز رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکسزم کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے لوگوں کو اور کیپٹلسٹ سوسائٹیز کو سینسٹائز کیا کہ وہ ورکرز رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں۔ لیکن ہماری سوسائٹی اور چائنا ایک ڈفرینٹ نظام ہے کہ جس میں وہ اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن ایک کمیونل سسٹم کے ذریعے انڈیویجولز جو ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ ڈسکنیکٹ نظر نہیں آتا کہ گلوبلی تو یہ جو سسٹمز ہیں ویسٹ میں ایک یونیفارمٹی کے ساتھ ایوالو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں اور چائنا ایک ڈفرینٹ ماڈل کے طور پہ ابھی تک اس کانسیپٹ سے اکانومی کے جو کہ ورکرز رائٹس کو فوکس کرتی ہے ڈیٹیچ نظر آتا ہے۔ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ چائنا کی مثال تو یہ ہے نا کہ ان کے ہاں ریاست جو ہے بہت مضبوط ہے، اور ریاست جو ہے وہ اور نہ ورکرس کو رائٹ دینے کے مسئلے پر یا کوئی مظاہرے پر یا حقوق کی بات کرنے پر بالکل وہاں پابندی ہے۔ تو ریاست جو ہے وہ بالکل مطلب کہ آزاد نہیں ہونے دیتی وہ۔ اچھا، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک زمانے میں اور تقسیم کے فوراً بعد بھی یہاں پر ٹریڈ یونین جو ہیں بہت مضبوط تھی، مثلا ریلوے ٹریڈ یونینز ہوئیں یا پی آئی اے کی یا مختلف فیکٹریوں کے اندر۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ٹریڈ یونینز کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اب ٹریڈ یونینز کی جگہ کانٹریکٹ سسٹم آ گیا ہے، اور اگر ٹریڈ یونینز ہیں بھی تو یہ چند مطلب کہ سرکاری فیکٹریوں کے اندر ہیں، باقی ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو ٹریڈ یونینز کا ایک تو جو خاتمہ ہوا ہے تو ورکرز کو جو تحفظات تھے وہ بھی باقی نہیں رہے۔ لیکن جہاں ہم یہ کہیں گے کہ ٹریڈ یونین کو نقصان پہنچانے میں مطلب کہ ریاست کا یا سرمایہ دار کا حصہ ہے، وہاں خود ٹریڈ یونینز کے لیڈرز ہوئے ان کا بھی قصور ہے کہ ٹریڈ یونینز کے لیڈرز نے بھی اپنے مفادات کے لیے، اپنے ورکرز کے
مفادات کو قربان کر دیا. بہت سی ٹریڈ یونین لیڈرز جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور اپنے ورکرز کی جو دلچسپیاں تھیں یا ان کے مفادات تھے ان کا تحفظ نہیں کیا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب تو ٹریڈ یونین بہت کمزور ہو گئی ہیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر جہاں پر ٹریڈ یونین بہت اسٹرانگ ہے. مثلا مجھے جرمنی کا پتہ ہے، جرمنی میں ٹریڈ یونین جو ہے بہت اسٹرانگ ہے اور وہاں پر مطلب کہ جو یونین کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف نہ تو یونین کے لیڈر جاتے ہیں اور نہ ہی ریاست کی اجازت ہے، لہٰذا پورا وہاں تحفظ ہے. اور وہاں ٹریڈ یونینز جو ہیں ان کے اپنے ہاسٹلس ہیں، ان کے اپنے ہاسپٹلس ہیں، ان کے اپنے ادارے ہیں. تو بہت اسٹرانگ ٹریڈ یونین کا نظام جرمنی کا ہے. تو ایک زمانے میں مطلب کہ جرمنس اس بات میں انٹرسٹڈ تھے کہ یہاں بھی مطلب کہ وہ ایک اسٹرانگ ٹریڈ یونین انفارمیشن انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہمارے مختلف ٹریڈ یونین لیڈرز جو تھے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہ تو کوئی بات مطلب کہ یونینس کی جو ہے. اچھا، دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر اب وہاں بالکل یعنی ٹریڈ یونینس کی جو ہیں خاص طور سے جو ترقی یافتہ ملک ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر ضرور وہاں پر ٹریڈ یونین کے وہ اختیارات نہیں ہیں جو دوسرے ملکوں کے اندر ہیں. لیکن یہ ہے کہ مزدور اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکہ بالکل ایک طرح مختلف ملک ہے دوسروں سے، لیکن کینیڈا ہوا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپی ملک، یہاں سارے مزدوروں کے پورے حقوق جو ہیں ان کو حاصل ہیں. اور یہ مارکسسٹ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے کم از کم یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جہاں 18 اور 19 گھنٹے کام لیا جاتا تھا وہاں مزدوروں کی یہ جدوجہد ہے کہ اس جدوجہد کے نتیجے کے اندر مطلب 8 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں تو ان کو سال میں چھٹیاں بھی ملتی ہیں، ان کو بونس بھی ملتے ہیں اور ایک طرح سے مطلب کہ خوشحالی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. ہسٹری کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں شاید ہسٹری کو دوبارہ سے تحریر کرنے کی ضرورت ہے اور ایک درست سمت میں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں ہم ابھی تک ایک اپنے فٹ پرنٹس اسلامک ہسٹری میں تلاش کرتے ہیں اور ایک نظریاتی ملک ہے جو کہ ایک بر صغیر میں ایک ڈفرینٹ کلچر تھا، لیکن ہم اپنی ہسٹری کو ابھی بھی شاید عرب ممالک میں، ترکی میں اور ایک اسلامک سوسائٹیز میں اس کو ریلیٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے ہماری معیشت اور ہمارے معاملات پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نقطۂ نظر ہے نا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. مطلب کہ ہمیں اپنی تاریخ کو اپنے ہی ماحول کے اندر دیکھنا چاہیے. مطلب کہ یہ کہنا کہ عرب سندھ کے اندر آئے تو مطلب کہ اس کے بعد سے ہمارا تعلق جو ہے وہ عربوں سے ہو گیا. مطلب کہ ہمیں فاتحین کے یا وسط ایشیا یا ایران سے آنے والے مہاجر تھے، یہاں پر آئے، یہاں پر آباد ہو گئے، یہیں کے حصہ ہو گئے. لہذا اب ہمیں اور خاص طور سے پاکستان کے بننے کے بعد ایک تو ہمیں کارا پانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بار بار نظریاتی ریاست کہتے ہیں، نظریاتی ریاست کا ہونا جو ہے یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ نظریاتی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ تاریخ کو اس نظریے کے تحت ہی لکھیں گے، اس سے الگ ہٹ کر لکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہو جائے گا. مثلاً اب ہم جو قومی نظریے کو یا اردو زبان کو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریے کی بنیادیں ہیں، لیکن ہمیں ان بنیادوں سے ہٹ کر تاریخ کو لکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا چاہیے وادی سندھ کی تہذیب سے کہ جو اس ملک کے اندر وہ تہذیب پیدا ہوئی تھی، اس کی جڑیں مطلب کہ یہیں سے تھیں اور دنیا کی ایک بڑی یعنی وسیع بڑی مہذب تہذیب تھی. تو اس تہذیب سے اپنے رشتے جوڑ کر ہم دیکھیں کہ ہم نے اس تہذیب کے بعد کیسے ہم نے آگے بڑھے ہیں، کیسے ہم نے ترقی کی ہے یا ہم پسماندگی کی طرف گئے ہیں. تو یہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ہمارے پہلو ہیں. قدیم تاریخ ہے، قدیم تاریخ کے اندر ہمیں مطلب کہ جو پختون ایریا کے اندر مذہب کا جو اثر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے.
جو گندھارا کی تہذیب ہے اس کو بھی ہمیں پوری طرح سمجھنا چاہیے. ہمیں پنجاب کے اندر یہاں پر جو آرینس آئے تھے سب سے پہلے، اور یہاں پر رگ وید جو ہے اسی علاقے کے اندر یہاں لکھی گئی تھی، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر ہمیں مطلب کہ یہاں جو مورین امپائر قائم ہوئی ہے اشوک کے زمانے میں، یہ پورا علاقہ جو ہے قندھار تک اور کابل تک یہ پورا علاقہ جو ہے یہ موریہ سلطنت کا حصہ تھا. تو ہم مطلب کہ ہندوستان کا ایک حصہ رہے ہیں، اور بلکہ افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ رہا ہے. تو تاریخ کے اس عمل کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر جب ہندوستان میں ترکوں کی حکومت آئی ہے، مغلوں کی حکومت آئی ہے، تو اس وقت بھی ہمارا یہ حصہ جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ رہا ہے، ہندوستان سے علیحدہ نہیں رہا ہے. ہم علیحدہ ہوئے ہیں 47 کے اندر. 47 کے بعد سے ہمیں اس ملک کی تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے جائزہ لیا ہے، لیکن نظریاتی بنیادوں پہ جائزہ لیتے ہیں تو ہم غلط راستے کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب ہم یہ چاہیے کہ ملک آزاد ہو گیا کس وجہ سے، یعنی جو بنیادیں تھیں اس کو ہم نے سمجھ لیا، ملک آزاد ہو گیا. اب آزاد ہونے کے بعد ہمارے ملک کی تاریخ کو کس طرف جانا چاہیے؟ ہمارے ملک کی تاریخ کی جڑیں اس ملک کے اندر ہی رہنی چاہیے. اب ہمیں نہ ترکی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ خلافت تحریک میں ہم نے حصہ لیا تھا وہ ہمارا کارنامہ ہے، نہ ہمیں عرب کی طرف دیکھنا چاہیے کہ محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تھا تو ہمارا عربوں سے تعلق ہو گیا، نہ ہمیں محمود غزنوی کی فتوحات بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ وسط ایشیا سے آیا تھا تو اب وسط ایشیا کا کلچر ہمارا کلچر ہو گیا. بالکل نہیں، ہمارا کلچر بالکل نہ عرب کلچر ہے یہ، نہ یہ اسلامی کلچر ہے یہ، نہ یہ ترکی کلچر ہے یہ، نہ یہ وسط ایشیا کا کلچر ہے. یہ ہمارا اپنا کلچر ہے، اور یہ اس سے پہلے ہندوستانی کلچر تھا. اب ہندوستان ایک الگ ملک ہے، ہم الگ ملک ہیں. اب ایک پاکستانی کلچر ہے، ہمیں اس پاکستانی کلچر کی بنیاد کو، اس کی ساخت کو، اس کی شناخت کو پہچاننا چاہیے، اور اسی پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. معاشی سمت کاری کے لیے ہمیں ہسٹری کو کیسے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے معاشی بہتری لا سکیں اور اس میں ایک کنسسٹنسی لا سکیں؟ دیکھیں، معاشی بہتری کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ معاشی نظام جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اب معاشی نظام جو ہے اس وقت ہمارے ہاں بالکل یعنی ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت امیر طبقہ ہے، یعنی امیر و غریب کا فرق جو ہے بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. اب جو عمرا ہیں آپ دیکھیں انہوں نے بالکل اپنی دنیا الگ سے آباد کر لی ہے. ان کے رہائشی علاقے، ان کے تعلیمی ادارے، اور ان کا رہن سہن، ان کے کھانے، ان کے ہوٹلز، ان کی گاڑیاں تمام بالکل علیحدہ ہیں. اور دوسری طرف محروم طبقہ ہے جو بالکل کھانے پینے کو محتاج ہے، نہ صاف پانی پینے کو ملتا ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ صحت ہے، نہ رہائش بہتر ان کو ملتی ہے. تو جب تک ہم اپنے معاشی نظام کو بہتر نہیں بنائیں گے، معاشی نظام کو بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ دولت کی جو پیداوار ہو رہی ہے اس پیداوار پہ ایک ہی طبقے کا تسلط جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پیداوار میں جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کا معاوضہ جو ہے وہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ ایک ہی زندگی ملتی ہے انسان کو اس دنیا میں، اور ان کا پورا پورا حق ہے کہ وہ اس دنیا اپنی زندگی کو پرمسرت بنائیں. تو ان کی محنت کا صلہ جب تک نہیں ملے گا اس نظام کے اندر، اور محرومی جب تک رہے گی، اور یہ محرومی طبقاتی نظام کی وجہ سے ہے. جب تک ہم اس طبقاتی نظام کو کمزور نہیں کریں گے، اور جب تک یہ طبقاتی تسلط قائم رہے گا، اور ہمارے جو عمرا ہیں یا ایلیٹ کلاس ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی مراد کو قائم رکھا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ محروم طبقہ جو ہے وہ مطلب کہ اپنی محرومیت کا انتقام لینے کے لیے کہیں ان کے اوپر چلنا دوڑے یا حملہ کرنا پڑے. تو معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دولت کی مساوی تقسیم ہو اور لوگوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں.
سر یہ بتائیے کہ جیسے ابن خلدون نے مقدمہ میں ریاستوں کے عروج و زوال کے حوالے سے جو تاریخی تجزیہ کا طریقہ کار وضع کیا ہے، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تجزیہ بھی کرنا ممکن ہے یا پاکستان ایک مختلف ریاست لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ابن خلدون کے اپنے زمانے میں، چونکہ ابن خلدون کا مطالعہ جو تھا وہ تو اس کے وقت کی قبائلی سوسائٹی تھی یا شاہی خاندان تھے، ان کا اس نے مطالعہ کیا تھا، اور اس حوالے سے اس نے قوموں کے یا تہذیبوں کے عروج و زوال کا تجزیہ جو تھا وہ کیا تھا۔ تو اس کا عروج و زوال کا تجزیہ جو ہے ایک لحاظ سے بہت سادہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تہذیبیں جو ہیں یہ بھی انسان کی زندگی کی طرح سے ہوتی ہیں، جو پیدا ہوتی ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے اور پھر موت ہے، یعنی عروج و زوال کی یہ داستان ہے، اور ہر تہذیب موت سے ہمکنارہ ہوتی ہے۔ خاندانوں کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شاہی خاندان ہیں یہ 4 نسلوں تک تو باقی رہتے ہیں، 4 نسلوں تک تو ان کا عروج رہتا ہے، لیکن 4 نسلوں کے بعد ان کے ہاں پسماندگی یا تسلسل جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ تو تھا، لیکن اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں کچھ چیزیں پاکستانی معاشرے کے تناسب کے میں یا اس کی پسماندگی میں نظر آتی ہیں۔ مثلا سب سے بڑی ایک وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ دیکھیں ذاتی مفادات جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، سماج کا یا قوم کے مفاد جو ہے وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو گئے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اب یعنی دولت کے حصول کے لیے کسی بھی مطلب کہ اخلاقیات کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینا، بےایمانی کرنا یا ملاوٹ کرنا یا زیادہ سے زیادہ دولت کمانا ہر ممکن طریقے سے اس کو اب جائز سمجھا جانے لگا ہے۔ اب مثلاً کرونا ہو یا کچھ ہو، آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی فیس میں اضافہ کر دیتے ہیں، تاجر منافع کی خاطر جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ہر مطلب کہ تاجر جو ہے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جو ہے وہ کمائے، تو اخلاقیات کا زوال جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو معاشرہ چیلنج نہیں کرتا پھر، اور جب معاشرہ بدعنوانیوں کو چیلنج نہیں کرے اور بدعنوانیوں کو قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی ہماری پسماندگی کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایک تو چیلنج نہیں کیا جاتا، اور پھر ریاست جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے، ہمیں کہیں ریاست نظر نہیں آتی جو لوگوں کا تحفظ کرے، جان و مال کا تحفظ کرے۔ اب دیکھیں مطلب کہ دہشت گردی ہے، لوگوں کا قتل ہوتا ہے، لیکن کوئی تحفظ ان کو ریاست ان کا نہیں کرتی، تو لوگوں کا ایمان جو ہے ریاست سے اٹھ جاتا ہے، مطلب کہ زمیندار یا وغیرہ جو ہیں وہ طاقتور ہیں دیہاتی علاقوں کے اندر، اور لوگ مجبور ہیں کہ ان کی اطاعت کریں۔ قبائلی علاقوں میں پختونخوا میں یا بلوچستان میں وہاں سردار طاقتور ہیں، لوگ مجبور ہیں کہ سرداروں کی اطاعت کریں، تو کہیں ہمیں ریاست نظر نہیں آتی کہ جو ریاست لوگوں کا تحفظ کرے۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی ذہنی شعور کی تحریک بھی نظر نہیں آتی، ہمارے دانشور ایسے کوئی نظر نہیں آتے جو عوام کو باشعور بنائیں، نہ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو عوام کو باشعور بنانے میں کے لیے تیار ہوں، دانشور جو ہیں وہ بھی ریاست کا حصہ ہو کے یا اسی سماج کا حصہ ہو کے اپنے مفادات کے خاطر اپنے علم و دانش کو بیچ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی عوام کو مذہبی طور پہ مشتعل کر کے مقبولیت حاصل کر رہی ہیں، چونکہ ان کو ووٹ حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عوام کو باشعور بنائے۔ اور جو جس کو ہم کہتے ہیں تبدیلی کے ایجنٹس ہیں، وہ تبدیلی کے ایجنٹس نہ تو اب صحافی رہے ہیں، نہ دانشور رہے ہیں، نہ طالب علم رہے ہیں، نہ مزدور رہے ہیں، نہ سیاسی جماعتیں رہی ہیں، نہ NGOs رہی ہیں، اور نہ ہی کوئی پریشر گروپس رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو معاشرے میں پسماندگی ہوگی،
اس پسماندگی کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا سر، آخری سوال موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ مارکسزم کو آج اور مستقبل میں ریلیونٹ دیکھتے ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ یہ اب اپنی اختتام پر پہنچ چکا ہے؟ نہیں، مارکسزم تو اپنی جگہ دیکھیں، چونکہ مارکس نے خود نے بھی کہا تھا کہ وقت کے ساتھ مارکسزم بھی تبدیل ہوتا رہے گا، تو کلاسیکل مارکسزم جو ہے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ مارکس نے اپنے زمانے میں یعنی جو اس کا صنعتی معاشرہ تھا اس میں جو داس کیپیٹال اس نے لکھی تھی، اپنے خیالات دیے تھے، وہ دور کچھ اور تھا۔ اب وہ دور بدل گیا ہے، اب یعنی فیکٹریوں کے اندر مزدور ہی نہیں رہے ہیں، یہاں پر بلو کالر اور وائٹ کالر جو ہے وہ دو طبقے الگ سے پیدا ہو گئے ہیں، جو جن کے اپنے خیالات جو ہیں وہ بھی جدا جدا ہیں۔ اور جیسے امریکہ میں راکفیلر نے فورڈزم قائم کیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ ہم اگر زائد پیداوار کرتے ہیں تو اس زائد پیداوار کو کے خریداروں کو بھی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کو، کارکنوں کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ دیں، تنخواہیں دیں، تاکہ وہ ہماری پیداوار کو خرید سکیں۔ تو یہ ان طریقوں سے انہوں نے مارکسزم کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب جو نیو مارکسسٹ ہیں وہ مطلب کہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کے ممالک جو ہیں، تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے اندر یہ ورلڈ بینک اور IMF کا جو تسلط قائم ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے معیشت کو ان ملکوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مارکس کے نظریات کو دوبارہ سے نئے ماحول کے اندر ان کو جانچا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کا نئے سرے سے تجزیہ کریں، اپنی سوسائٹی کے جو طبقات ہیں ان کا دیکھیں، ان کی جو مفادات ہیں ان کا دیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ کس حد تک نیو مارکسزم جو ہے وہ کس حد تک طبقاتی معاشرے کو دور کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے، یا جیسے بہت سے اب نیو مارکسسٹ کہتے ہیں کہ انقلاب کے بجائے آپ ایک ایسی جمہوریت لے کے آئیں جہاں پر کہ عوامی پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں اور قانون سازی کے ذریعے سے عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ لیکن بہت سے ابھی بھی انقلابی مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی جمہوریت کے ذریعے سے، قانون سازی کے ذریعے سے عوام کو حقوق نہیں دلا سکیں گے۔ لیکن اگر اب انقلاب آتا ہے تو یہ کس قسم کا انقلاب ہونا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ روسی انقلاب یا کیوبا کا انقلاب یا چینی انقلاب جو ہے اس کے تو آنے کے امکانات نہیں ہیں، تو اب کس قسم کا انقلاب جو ہے آئے، لوگ متحد ہو کے کس طریقے سے اپنے مفادات کے لیے جدوجہد کریں، کیا ایک نئی پارٹی بنائیں اور وہ نئی پارٹی نئے سر سے لوگوں کو باشعور بنائے، جدوجہد کرے، اور جدوجہد کر کے ضروری یہ ہے کہ جب تک آپ ریاست پہ قبضہ نہیں کریں گے اس وقت آپ سوسائٹی کو بھی نہیں بدل سکیں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ریاست پہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ریاست پہ قبضہ کریں، چاہے وہ دستوری طریقے سے آپ قبضہ کریں یا کسی اور طریقے سے۔ ریاست پہ قبضہ ہونا سوسائٹی کو کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اچھا سر، میں 2 سوال اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ کون سی کتاب آپ کے آج کل زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ اچھا، یہ سوال بڑا مشکل ہے چونکہ اتنی کتابیں ہیں اور اتنی اچھی کتابیں ہیں کہ، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہندوستان پاکستان کے سلسلے میں ہمیں 2 مورخوں کے گروپس ہیں۔ ایک ہندوستان کا ہے، یہ سبالٹن اسٹڈیز کا مورخوں کا گروپ ہے، اور ایک تو ان کے مورخ ہیں جس کے اندر سمت سرکار ہیں، گیان پانڈے ہیں، اور شاہد امین ہیں۔ مطلب کہ ان کی یہ 10 کتابیں اب تک چھاپ چکے ہیں سبالٹن اسٹڈیز کے نام سے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، جو ان کے مقابلے میں مطلب کہ کیمبرج ہسٹورینس ہیں، جن میں کیمبرج ہسٹورینس کے اندر سر جان سیلے ہے، کرس پیری ہے اور واش بروک ہیں۔ ان لوگوں نے مطلب کہ ہندوستان کی تاریخ کو کیمبرج ہسٹورین نے
कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो ये 2 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, इनसे तारीख़ नवीसी को देखना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कोई ऐसा मकतबा फ़िक्र तारीख़ का नहीं है कि जो अपने मुल्क के हालात के तहत तारीख़ को लिखे। लेकिन ये ज़रूर है, यहाँ मैं ज़रूर ये ज़िक्र करूँगा कि मैं और हमारे साथी जो हैं, वो काफ़ी अरसे से एक तो तारीख़ का रिसाला निकाल रहे हैं, जिसके अब तक हम कोई मतलब कि 23 से 24वाँ इश्यू अब आने वाला है, वो निकाल चुके हैं। तारीख़ कॉन्फ्रेंसेस भी हम 24 के करीब कर चुके हैं, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हैं, और मैंने खुद ने भी अब तक तकरीबन शायद 100 किताबें हो गई हैं, जो तारीख़ के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लिखी हैं, और कोशिश की है कि तारीख़ को अवामी नुक्ते नज़र से जो है, वो लिखा जाए। तो अगर लोगों के पास वक़्त है, तो ये मेरी किताबें भी पढ़ें, और ये दूसरे जो मौर्रिख़ हैं, उनकी किताबें भी पढ़ें। ठीक। अच्छा सर, दूसरा सवाल है कि आपने काफ़ी ट्रैवल किया है पूरी दुनिया में, कई ममालिक में, पाकिस्तान में भी। तो कौन-सी जगह आपको बहुत पसंद आई और आप वहाँ पे बार-बार ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर मौका मिले तो वहाँ पे सुकूनत भी इख्तियार करना चाहेंगे? नहीं, सुकूनत तो मैं कहीं इख्तियार नहीं करना चाहूँगा, सुकूनत तो अब मैं यहीं इख्तियार कर चुका हूँ। जो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब कि मुल्क पसंद है, और जहाँ के मौर्रिख़ भी मुझे पसंद हैं, और जहाँ मुझे बहुत फ़ायदा है, वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के मौर्रिख़ जो हैं, मैं बहुत वहाँ की कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहा हूँ। उनमें इरफ़ान हबीब हैं, शाहिद अमीन हैं, परखा चटर्जी हैं, और हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त जो हैं, वो हरबंश मुखिया हैं। इन और ये वो लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इम्तियाज़ अहमद हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बहुत जाता रहा, और वहाँ के मौर्रिख़ों से भी मैं मिलता रहा हूँ, और हिंदुस्तान में तारीख़ जो है वो बहुत मक़बूल है। सर, आपकी इल्मी गुफ्तगू से बहुत मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ, और मैं अपने नाज़रीन की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ़्ते नए मौज़ू और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।